بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اسلامک سلیوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو اور بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ نے اگر رینڈ فاؤنڈیشن کا نام نہیں سنا تو آج آپ اس بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے یا نہیں ہے؟ آپ دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کا ذرا برابر بھی دھیان ہے یا نہیں؟ آپ مرد ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ کی عمر چاہے کتنی بھی ہے، یہ معلومات آپ کو ضرور ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو یہ معلومات ہونی چاہیے، بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں، آپ کا تعلق اگر کسی اور مذہب سے بھی ہے تو آپ کو یہ معلومات لازماً ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی اہم نوعیت کی معلومات ہیں۔ آپ کو آپ کے حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کے ذہن کو اس دنیا کے چند لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سے ذکر کیا رینڈ فاؤنڈیشن یعنی RAND فاؤنڈیشن کے بارے میں۔ یہ امریکہ کا ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جو کہ اپنی رپورٹیں بناتا ہے، پوری دنیا کے مذاہب و معاشروں پر تحقیقات کرتا ہے اور پھر رپورٹ مرتب کر کے پینٹاگن کو یعنی امریکہ کے سیکیورٹی اور دفاعی اداروں کو دیتا ہے اور انہیں تجاویز پیش کرتا ہے کہ کس طرح سے دنیا کی دیگر قوموں کو غلام اور محکوم بنایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں ایسی ہی ایک رپورٹ اس رینڈ فاؤنڈیشن نے ترتیب دی۔ اس رپورٹ کو 80 صفحات میں لکھا گیا اور وہ رپورٹ پبلک بھی کر دی گئی، یعنی آپ ان کی ڈھٹائی چیک کیجئے کہ یہ آپ پر تحقیقات کرتے ہیں، آپ کو غلام بنانے کے منصوبے انٹرنیٹ پر بھی شائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ کس طرح سے آپ کو غلام بنانے کا منصوبہ رینڈ فاؤنڈیشن نے پینٹاگن کو دیا۔ پینٹاگن نے اس منصوبے پر عمل درآمد کیا اور آج مسلمان محکوموں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رینڈ فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کو 4 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا اور امریکہ کو بتایا کہ کس طرح سے اب ان بڑے مسلمانوں کے گروپوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر امریکہ ان 4 بڑے گروہوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا مطلب اس نے پوری دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جس گروہ کی بات کی اس کا نام انہوں نے فنڈامنٹلسٹ مسلمان رکھا۔ جی ہاں، وہ مسلمان جو کہ پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں، جو کہ اسلام کو ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک دین مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام مکمل تصور حیات ہے، ہماری سیاست پہ، ہماری معیشت پہ، ہماری ہر چیز پہ فوج پر اسلام کا رنگ غالب ہونا چاہیے اور اسلام کا عمل دخل ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے اور ہم اپنی مسلمان ریاستوں میں اسلامی نظام کو نافذ کریں گے۔ مسلمان ملکوں میں اس وقت جتنی بھی مذہبی سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں یا سیاست کر رہی ہیں، ان کو امریکہ فنڈامنٹلسٹ مسلم یا فنڈامنٹلسٹ مسلم پارٹیز کہتا ہے۔ امریکہ نے سب سے پہلے ان جماعتوں کا ایک گروہ بنایا اور ان کو کلاسیفائی کیا۔ رینڈ فاؤنڈیشن نے پینٹاگن کو یہ تجویز دی کہ یہ بہت خطرناک مسلمان ہیں، ان کو ہر صورت تم نے دبانا ہے، ان کو ہر صورت تم نے قابو کر کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ گروہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے یا مسلمان ملکوں میں طاقت پکڑ لیتا ہے تو امریکہ کا پوری دنیا پر سے تسلط ختم ہو سکتا ہے، ان کا ورلڈ آرڈر ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رینڈ فاؤنڈیشن نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو دوسرا گروہ ہے اور جو سب سے بڑا گروہ ہے وہ ہے ٹریڈیشنلسٹ مسلمان یعنی روایت پسند مسلمان۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو کہ روایتی مذہب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جن کا مذہب صرف عبادات کی حد تک محدود ہے، جو سمجھتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ ہی مکمل دین ہے، اگر وہ عبادات ہی اپنی پوری کر لیں گے تو ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ رینڈ فاؤنڈیشن نے کہا کہ یہ مسلمان قدرے کم خطرناک مسلمان ہیں امریکہ کے لیے۔ ہاں، ان کو بھی قابو کرنا ہے، ان کو بھی دبانا ہے، لیکن ان کو اس قوت سے نہیں دبانا جس قوت سے فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کو دبانا ہے۔ لیکن ایک اہم چیز یہ کرنی ہے کہ اس گروہ کو یعنی ٹریڈیشنلسٹ مسلمانوں کو، روایت پسند مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کے ساتھ یعنی پولیٹیکل اسلام پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کے قریب نہیں ہونے دینا۔ ان کے درمیان چھوٹے موٹے ایسے مذہبی مسائل
رکھنے ہیں، ایسی غلط فہمیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ یہ دو بڑے گروہ مسلمانوں کے ایک نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر یہ گروہ ایک ہو گئے تو ان کے پاس مکمل حکمت بھی ہوگی، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہوگی، اور جس دن یہ دونوں گروہ ایک ہو گئے یہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا آرڈر قائم کر دیں گے۔ رینڈ فاؤنڈیشن نے بڑی مہارت سے امریکہ کو مسلمانوں کو قابو کرنے کا نسخہ بتا دیا کہ کس طرح سے روایت پسند مسلمانوں اور فنڈامنٹلسٹ یعنی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہے۔ اس کے بعد رینڈ فاؤنڈیشن نے جو مسلمانوں کا تیسرا گروہ امریکہ یعنی پینٹاگن کو بتایا وہ ماڈریٹ مسلمانوں کا گروہ ہے، یعنی وہ مسلمان جو دین میں گنجائشیں پیدا کرنے کا ذکر کرتے ہیں، گنجائشیں پیدا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ گروہ جو کہ بار بار کہتا ہے کہ سود کو حلال کر دیا جائے، سود کے اندر ترمیم کر دی جائے، سود کی گنجائش دے دی جائے، رشوت میں تھوڑی سی گنجائش دے دی جائے، لڑکیوں اور لڑکوں کی مخلوط تعلیم کی گنجائش دے دی جائے، یعنی وہ گروہ جو کہ مغرب کے ذہن کو اپنانا چاہتا ہے، جو کہ مغرب کو ایک معیار بنا چکا ہے اور اسی معیار پہ سب چیزوں کو تولتا ہے، ان کو رینڈ فاؤنڈیشن نے ماڈریٹ مسلمان یعنی ترقی پسند مسلمان جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہا ہے۔ اور رینڈ فاؤنڈیشن نے یہ کہا کہ اس گروہ کو یعنی ماڈریٹ مسلمز کے اس گروہ کو جو کہ مسلمان ممالک میں بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے، بہت کم لوگ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو آپ نے میڈیا اور دیگر وسائل کے تحت پروموٹ کرنا ہے، یعنی ان کو آگے لے کر آنا ہے۔ میڈیا کا استعمال کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، این جی اوز کا استعمال کریں، مسلمان ملکوں میں موجود اپنے ٹاؤٹوں کو استعمال کریں، اور جو سیاسی جماعتیں آپ نے حکمرانی میں لے کے آنی ہیں، کوشش کرنی ہے ان میں جو طاقتور لوگ ہوں، جن کے پاس اختیار ہو، یعنی مسلمان ممالک کے ارباب اختیار لوگ اسی ماڈریٹ مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جس گروہ کو کلاسیفائی کیا، جس گروہ کی تلقین کی رینڈ فاؤنڈیشن نے پینٹاگن کو، وہ ہے سیکولر مسلمانوں کا گروہ، یعنی وہ مسلمان جو کہ نام کے صرف مسلمان ہیں، جو کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا تو ہو گئے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وہ لوگ جو صرف سمجھتے ہیں کہ اسلام اپنی ذات تک محدود ہے، اور وہ لوگ جو کہ مذہب سے بھی عاری ہو چکے ہیں ان کو سیکولرسٹ طبقے کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اور رینڈ فاؤنڈیشن نے کہا کہ یہ ہمارے سب سے زیادہ وفادار لوگ ثابت ہو سکتے ہیں، ان کو بھی یعنی سیکولر مسلمانوں کے گروہ کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہی وسائل کو استعمال کیا جائے جن وسائل کو ماڈریٹ مسلمانوں کے گروہوں کے پروموشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ رینڈ فاؤنڈیشن نے مزید کہا کہ مسلمانوں کے ان آخری دو گروہوں کا آپس میں میوچل کوپریشن بہت ضروری ہے، یعنی ان کا آپس میں ملنے کا، پالیسیاں ترتیب دینے کا، مل بیٹھنے کا باقاعدہ بندوبست کیا جائے، ان کو فنڈنگ کی جائے، ان کو میڈیا میں اوپر لایا جائے، ان کو اسٹیٹ مشینری میں بڑے بڑے عہدے دیے جائیں تاکہ یہ مسلمان ملکوں کے ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کو کنٹرول کر سکیں۔ رینڈ فاؤنڈیشن نے یہ رپورٹ آج سے کئی سال پہلے ترتیب دی۔ مسلمان سکالرز بار بار اس رپورٹ کے بارے میں، مسلمان محققین بار بار اس رپورٹ کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے، اور امریکہ کے اس ڈیتھ ٹریپ کے بارے میں یعنی مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑنے یعنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے اور مسلمانوں کے آرڈر کو ختم کرنے کے اس ٹریپ کے بارے میں مسلمان امت کو آگاہ کرتے رہے، بتاتے رہے کہ اس سے بچ جائیں، اگر آپ اس سے نہ بچے تو آپ اسی طرح غلامی کی زندگیاں بسر کرتے رہیں گے۔ تو سامعین، خواتین و حضرات، یہ پوری بات کرنے کا آپ سے مقصد صرف یہ تھا کہ آپ امریکہ کے اس ٹریپ کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، کہ آپ فنڈامنٹلسٹ مسلمان بننا چاہتے ہیں، وہ مسلمان جو کہ انقلابی سوچ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر اسلامی نظام کو غالب کرنا ہے، پوری دنیا پر اسلام کا نظام لے کر آنا ہے، یا آپ روایت پسند مسلمان بننا چاہتے ہیں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی عبادات کر لیں اور اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کامیاب ہیں، اس دنیا پر اسلامی نظام غالب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا اس کے لیے کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ ماڈریٹ مسلمان بننا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف جا کر دین میں گنجائشیں پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں، یا آپ سیکولر مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دین کا
سیاست یا ریاست سے کوئی تعلق ہی نہیں، دین بلکہ ایک انسان کی اپنی زندگی کا معاملہ ہے، جیسے چاہے وہ اس کو کرے، ریاست کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کو ریاست سے کوئی لینا دینا ہونا چاہیے۔ سامعین، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ رینڈ فاؤنڈیشن نے کس طرح سے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا یہ ماسٹر پلان پینٹاگن کے حوالے کیا، پینٹاگن کو یہ پسند آیا، انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس پر عمل درآمد کیا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت اسی پلان کے تحت محکوم رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی فنڈامنٹلسٹ مسلم پارٹیز ہیں پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں، ان کو کس طرح سے سختیوں، اذیتوں اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے ممالک میں تو ان کے درمیان اور باقی عام عوام کے درمیان میڈیا کے ذریعے ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ عام عوام کا اعتماد ان سے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ٹریڈیشنلسٹ مسلمان یعنی روایت پسند مسلمان جو کہ اسلام کے ایک بڑے حصے کو سمجھتے ہیں، وہ بھی بامر مجبوری فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کے انتخاب کی بجائے ماڈریٹ مسلمانوں کا انتخاب کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے، اس کو بدلیں گے تو مسلمانوں کے اندر عالمی سطح پر یونٹی آئے گی، ایک امت کا تصور بحال ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں گے۔ اسلامک سلیوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔